الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 175 تک کا ہمارا مطالعہ ہوا تھا، 174 تک کا ہمارا مطالعہ ہوا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 175 سے لے کے 188 تک کا مطالعہ کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ رب العزت فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 175۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَاتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ ہے ان آیات کا۔ رب العزت فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کرا تھا اور وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا، آخر کار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کے رہا۔ اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے، مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنی خواہش نفس ہی کے پیچھے پڑا رہا، لہٰذا اس کی حالت کتے کسی ہو گئی کہ تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے رہے اور اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے۔ یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے رہے۔ تم یہ حکایات ان کو سناتے رہو، شاید کہ یہ کچھ غور اور فکر کر لیں۔ بڑی ہی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وہ آپ اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ دو آیتوں کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تھوڑا سا ہم اپنے پچھلے سبق کے ساتھ اپنے سبق کے تسلسل کو جوڑتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ پچھلی آیات میں اللہ رب العزت اس عہد کا تذکرہ کر رہے تھے جس کو قرآن الستو بربکم کے عہد سے تعبیر کرتا ہے، یعنی یہ وہ والا عہد تھا جو اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی سے حضرت آدم کی تخلیق کے وقت لیا، اور اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ یہ عہد لینے کی غرض یہ تھی کہ تم قیامت والے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم بے خبر تھے، یا نافرمانی کی یا شرک کی ابتدا ہمارے باپ دادا نے کری تھی۔ یعنی اس عہد کو اللہ رب العزت بیان کر کے پوری نوع انسانیت کے سامنے اور خاص طور پر قرآن پڑھنے والے یا ایمان لانے والے
مومنوں کے سامنے یہ بات رکھ رہے تھے کہ جو بھی تم دنیا میں عمل کرو گے، بغاوت کا کرو گے یا اطاعت کا کرو گے، تم خود اس کے ذمہ دار ہو، اور نہ تم قیامت والے روز اپنی لا علمی کا عذر پیش کے اپنے آپ کو بچا سکو گے، اور نہ تم اپنے پچھلوں پر اپنی گمراہی کا ملبہ ڈال کر اپنی بے گناہی ثابت کر سکو گے۔ آپ جانتی ہیں کہ دنیا میں انسان عموماً اپنی خودسری کا ملبہ دوسروں پہ ڈال کر اپنے آپ کو بے بس یا معصوم یا مجبور ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارا رب ہمارا پیدا کرنے والا ہے، وہ ہمیں اچھی طرح جانتا ہے، لہٰذا اس نے اس حجت کو تمام کرنے کے لیے کہ ہم قیامت والے روز یہ نہ کہہ دیں کہ اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، جواب یہ ہوگا پتہ علم حاصل کرنا چاہیے تھا، اس لیے تو فرض کرا تھا، یا ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے باپ دادا سے یہ چیزیں ہمارے یہاں منتقل ہوئی، تو پھر جواب یہ ہوگا کہ کیا عقل نہیں دی تھی۔ تو یہ عہد بیان کر کے جو آیت نمبر 172 میں ہم نے الستو بربکم کا عہد تھا، جس کی یاد دہانی کے لیے وقوف عرفات کی جو حاضری ہے، میں نے آپ کے سامنے مختصر سا تذکرہ کرا تھا کہ کس طرح وقوف عرفہ جو ہے حج کا رکن اعظم جو ہے، اس کے بارے میں مختلف علم رکھنے والوں نے جو تحقیق کری تو وہ یہی تحقیق لے کر آتے ہیں کہ وقوف عرفہ جو ہے وہ دراصل اس الست بربکم کے عہد کی تجدید کا ایک موقع ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے کلام میں جو یہ آیات ہیں یہ ہمیں رہنمائی دے رہی ہیں کہ ہم اس قرآن کے مطالعے کے ذریعے اس عہد کو تازہ کریں، اس عہد کے تقاضوں کو سمجھیں، اور اپنی لا علمی یا اپنی ناواقفیت یا کسی دوسرے پہ اپنی کمزوری کا ملبہ ڈال کر ہم قیامت والے روز اپنے آپ کو معصوم ثابت کرنے کی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے، لہٰذا آج اپنی اصلاح کی فکر کر لیں۔ اب جو یہ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس عہد کو بیان کرنے کے بعد کہ دیکھو اس طرح ہم نشانیاں واضح طور پہ پیش کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ پلٹ آئیں یعنی اپنی نافرمانی سے باز آ جائیں۔ اور نشانیوں سے مراد کیا ہے؟ یعنی تم اپنے چاروں طرف بھی دیکھو، اپنے وجود کے اندر بھی دیکھو تو تمہارا رواں اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ تم اتنی طاقت نہیں رکھتے تھے کہ تم یہ سب کچھ کر سکتے، نہ تم بول سکتے، نہ تم دیکھ سکتے، نہ تم سن سکتے۔ جو صلاحیتیں اور جو نعمتیں دے کے اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا میں تمہاری زندگی کی پرورش کے سامان کر رہا ہے، اگر تم چاروں طرف دیکھو تو ایک شے گواہی دے رہی ہوتی ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، اور اسی خدا کا یہ کلام ہے جو ہمیں زندگی کا راستہ بتا رہا ہے، اور یہی راستہ صرف ہدایت اور رحمت کی طرف جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ جو ہے وہ اس انجام پہ نہیں لے کے جائے گا جس کے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں۔ یہ ساری تفصیل سمجھانے کے بعد آج جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کری ہے، آیت نمبر 175، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک کیفیت کا اظہار کرا ہے۔ فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کرا تھا اور وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا۔ اس کی تشریح میں جو مولانا نے بات لکھی ہے وہ بڑی پیاری بات ہے۔ ان الفاظ سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ضرور کوئی متعین شخص ہوگا جس کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ انتہائی اخلاقی بلندی ہے کہ جب وہ کسی کی برائی کو مثال میں پیش کرتے ہیں تو بالعموم اس کے نام کی وضاحت نہیں کرتے، بلکہ اس کی شخصیت پہ پردہ ڈال کر صرف اس کی برائی کی مثال کا ذکر کرتے ہیں تاکہ اس کی رسوائی کیے بغیر اصل مقصد حاصل ہو جائے۔ اس لیے نہ قرآن میں بتایا گیا اور نہ صحیح حدیث میں کہ وہ شخص جس کی یہاں مثال پیش کی گئی ہے وہ کون تھا۔ البتہ یہ مثال ہر اس شخص پر چسپاں ہوتی ہے جس میں یہ صفت پائی جاتی ہے۔ پہلی بات کیا ہے؟ اللہ اور اس کے دین کی انتہائی اخلاقی بلندی، جو اس کے بندوں میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے کہ
کسی شخص کی بھی کوئی برائی ہے تو اس کی برائی کو عنوان بنا کر تو اصلاح کی کوشش کی جائے، لیکن اس کا نام لے کے آپ اللہ کا قرآن کتاب پڑھتی ہیں تو آپ دیکھیے ابو لہب کا یا عبداللہ بن ابی، یہ چند کردار آپ کو ایسے ملتے ہیں کہ جن کے نام لے کر قرآن جو ہے وہ ان کے کردار کو ناپسند فرماتا ہے نا. لیکن بقیہ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو ایک عمومی سا تذکرہ کیا جا رہا ہوتا ہے. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 175 میں جو فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کرا اور وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا. تو بے شک یہ آیات نازل تو کسی مخصوص شخص کے حوالے سے ہوں گی، لیکن دراصل یہ کردار جو اس شخص کا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، یہ کردار ہر اس انسان پہ چسپاں ہو سکتا ہے جو اللہ کی آیات کا علم رکھتا ہے اور پھر اپنی خواہش کے پیچھے دوڑ رہا ہے. لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آیت کسی ایک فرد کے لیے ہے، یہ آیت ہر اس انسان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کری ہے کہ جو اس کردار میں کہ آئینے میں اپنا کردار کا جائزہ لے اور جو اللہ تعالیٰ نے اسے بھی معافی کی اور پلٹنے کی سہولت دی ہے، رجوع کرنے کی مہلت دی ہے، وہ اس مہلت سے فائدہ اٹھا لے. دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے آگے کہی کہ ہم نے اسے اپنی آیات کا علم عطا کرا مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا. اس سے ایک اور بات کیا واضح ہو رہی ہے، یہ کسی کافر کا تذکرہ نہیں ہے، یہ بات تو واضح ہو گئی. اللہ کی آیات کا علم حاصل کرنے والا مسلمان کہلاتا ہے اور دیندار مسلمان کہلاتا ہے. لیکن دیندار مسلمان علم رکھنے کے باوجود اگر اللہ تعالیٰ اس کو مثال آیت نمبر 176 میں اس سے دے رہے ہیں تو یہ بڑی ہولناک مثال اور بڑی قابل توجہ ہے. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے آگے؟ آخر کار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا. یعنی جب اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی آیات کے علم کی نعمت عطا کری تھی، کہ جو معزز سامعین ہم اور آپ قرآن کی کلاسوں کے ذریعے اللہ کی آیات کا علم حاصل کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی نعمت بھی ہے، یہ بہت بڑا اللہ کا فضل بھی ہے. لیکن اگر ہم اللہ کی اس نعمت اور فضل کی قدر نہیں کریں گے اور ان کی آیات میں جو ارشاد فرمایا گیا ہے ان کی پابندی نہیں کریں گے تو پھر انجام کیا ہوگا؟ فَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، کیا ہوگا؟ شیطان ان کے پیچھے پڑ جائے گا اور کیا کرے گا؟ آگے دیکھیے، یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کے رہا. یعنی اور بھی اس کے جیسے کردار کے لوگ ہوں گے جنہوں نے دین کا علم سنا ہوگا، سنایا ہوگا، سمجھا ہوگا، لیکن اپنے کردار کو اس کے مطابق ڈھالنے کے لیے جدوجہد نہیں کری ہوگی، تو یہ بھی علم کے باوجود انہی لوگوں میں شامل ہو جائے گا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے، مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کے رہ گیا اور اپنی خواہش نفس کے پیچھے پڑا رہا، لہٰذا اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی. اب دیکھیے کیسی سخت مثال ہے نا. یہ اللہ پاک کا کلام ہے، کوئی عام کتاب نہیں ہے، اس میں کوئی ایسا لفظ نہیں استعمال ہو سکتا جو اخلاق کے منافی ہونا. لیکن اللہ رب العزت خود آپ غور کریے، جو میں نے آپ سے کہا نا کہ قرآن کے بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں جس میں رب کی رحمت اور محبت کا جوش نظر آتا ہے، تو انسان وہاں پہ بھی رک کے اس محبت کو، اس رحمت کے جوش کو اپنے دل پہ محسوس کرتا ہے. کرنا چاہیے، ہم نہیں کرتے اور بات ہے، لیکن کرنا چاہیے. اسی طرح قرآن کے بعض مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کا غیظ اور غضب اور غصہ پورے جوش پہ نظر آتا ہے. ان مقامات پر بھی ٹھہر کر ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے جانے انجانے میں کہیں اللہ نہ کرے ہمارے اندر بھی ایسی کوئی علامت تو نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے اس غیظ و غضب کو بھڑکانے کا سبب بن رہی ہے. اور اگر ہے، انسان ہے، کمزور ہیں، ایمان اگر ہے تو فوری اصلاح کر لیں، نہ کہ یہ کہ اپنے آپ کو معصوم سمجھتے ہوئے اس غلطی کو دہرائے چلے جائیں جو ان آیات میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اب دیکھیے مثال بھی، یعنی اگر یہ مثال قرآن میں نہ لکھی ہوئی ہوتی اور ہم ایسے ہی کسی کو دے رہے ہوتے تو سامنے والا کہتا کوئی لفظ تو تم ڈھنگ کا استعمال کر لیتے نا، مثال تو اچھی دے دیتے ایٹ لیسٹ، کم از کم نا. لیکن اللہ تعالیٰ جو مثال کہہ رہے ہیں اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی. کس کتے کی سی؟ کہ تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے رہے اور چھوڑ دو تب بھی زبان لائے.
بڑی بری مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے رہے۔ آپ مجھے بتائیے، یہ آیات ایسی نہیں ہے جس پہ ہر درد دل رکھنے والا انسان تھوڑی دیر کے لیے رک جائے اور اللہ کے غصے کو محسوس کر کے کپ کپا جائے اور اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہو جائے؟ کہ اگر یعنی کیا چیز ہے جو اللہ کے دین کے علم کے بجائے انسان کو بدتر حالت میں پہنچا دیتی ہے، اور بدتر حالت میں بھی اس کتے کی حالت میں پہنچا دیتی ہے؟ اس سے زیادہ غلیظ ترین جس کو اگر کہا جائے تو آپ سوچئے انسانی عقل کیا کہتی ہے۔ سننا پسند نہیں کرتی ایسے الفاظ، لیکن یہ الفاظ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 176 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کری تھی۔ آپ لوگ خود کھول کے، اپنے جن لوگوں کے سامنے قرآن کھلا ہوا ہوگا ان کی آنکھوں کے سامنے تو الفاظ آ رہے ہوں گے، لیکن جن کے سامنے نہیں کھلا ہوگا آپ لوگ قرآن کھول کر دیکھیے گا، سورہ اعراف کی آیت نمبر 176 میں اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ ان لوگوں کے لیے استعمال کرے ہیں جو اللہ کی آیات کا علم رکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، جھومتے ہیں، جھماتے ہیں، لیکن ان آیات کی پابندی نہیں کرتے، اپنے نفس کو اپنے رب کی رضا کے تابع کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ نہیں کہا کہ پابند ہو جاتے ہیں، انسان ہے، کمزور ہیں، بٹ کوشش تو کرے نا، سوچے تو صحیح نا کہ یہ جن آیات کی تلاوت پہ ہم ثواب حاصل کر رہے ہیں، یہ آیات دراصل ہمیں کس اصلاح کی طرف متوجہ کر رہی ہیں نا۔ اور کیا چیز ہے جو انسان کو یعنی شیطان کو پیچھے لگاتی ہے، اور کیا چیز ہے جو انسان کو بھٹکاتی ہے؟ ان آیتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لا علمی صرف انسان کو بھٹکنے کا سبب نہیں بنتا، یا لا علمی صرف شیطان کے پیچھے چلنے کا سبب نہیں بنتا، بلکہ ڈھٹیائی جو ہے یا نفس کی پوجا جو ہے، جو میرا دل چاہے، جو میری عقل میں سما گیا، جو میں نے سوچ لیا، جو میں نے سمجھ لیا، بس وہی حقیقت۔ یہ چیز ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ کا علم ہوتے ہوئے بھی انسان کو اس حالت میں مبتلا کر دیتی ہے، جھٹیائی کی حالت میں مبتلا کر دیتی ہے، اس کتے کی حالت میں مبتلا کر دیتی ہے کہ جس کو تم سمجھاؤ یعنی حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے رہے، اور چھوڑ دو۔ اس کی تشریح میں مولانا نے بڑی اچھی وضاحت کری ہے، میں وہی آپ کے آگے پڑھ دیتی ہوں۔ ان دو مختصر فکروں میں بڑا اہم مضمون ارشاد ہوا ہے جسے ذرا تفصیل کے ساتھ سمجھ لینا چاہیے۔ وہ شخص جس کی مثال یہاں پیش کی گئی ہے آیات الہی کا علم رکھتا تھا، یعنی حقیقت سے واقف تھا۔ اس علم کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ اس رویے سے بچتا جس کو وہ غلط جانتا تھا، اور وہ طرز عمل اختیار کرتا جو اسے معلوم تھا کہ صحیح ہے۔ اس عمل مطابق علم کے بدولت اللہ تعالیٰ اس کو انسانیت کے بلند مراتب پہ ترقی عطا کرتا، لیکن وہ دنیا کے فائدوں اور لذتوں اور آرام کی طرف ہی جھک پڑا۔ خواہش نفس کے تقاضوں کے مقابلہ کرنے کے بجائے اس نے ان کے آگے ہتھیار ڈال دی۔ خواہش نفس کے تقاضوں کا مقابلہ کرنے کے بجائے اس نے ان کے آگے ہتھیار ڈال دی۔ دنیا کی حرص اور طمع سے بالاتر ہونے کے بجائے وہ دنیا کی ہوس میں ایسا مغلوب ہوا کہ اپنے سب اونچے ارادے اور اپنی امکانی اخلاقی ترقی کے سارے امکانات کو چھوڑ بیٹھا، اور ان تمام حدود کو توڑ کر نکل بھاگا جن کی حفاظت کا تقاضا خود اس کا علم کر رہا تھا۔ پھر جب وہ محض اپنی اخلاقی کمزوری کی بنا پہ جانتے بوجھتے حق سے منہ موڑ بھاگا تو شیطان جو قریبی اس کی گھات میں لگا ہوا تھا اس کے پیچھے لگ گیا اور برابر اسے ایک پستی سے دوسری پستی کی طرف لے جاتا رہا، یہاں تک کہ ظالم نے اسے ان لوگوں کے زمرے میں پہنچا کے دم لیا جو شیطان کے دام میں پھنس کر پوری طرح اپنی عقل اور ہوش گم کر چکے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس شخص کی حالت کو کتے سے تشبیہ دیتا ہے جس کی ہر وقت لٹکی ہوئی زبان اور ٹپکتی ہوئی رال ایک نہ بجھنے والی آتش حرص اور کبھی نہ سیر ہونے والی نیت کا پتہ دیتی ہے۔ تشبیہ دینے کی بنیاد وہی ہے جس کی وجہ سے ہم اپنی اردو میں، اپنی زبان میں ایک ایسے شخص کو جو دنیا کی محبت میں اندھا ہو رہا ہو
دنیا کا کتا کہتے ہیں۔ کتے کی جبلت کیا ہے؟ ہرس اور آز، چلتے پھرتے اس کی ناک زمین سونگھنے میں لگی رہتی ہے کہ شاید کہیں سے کوئی کھانے کی خوشبو آ جائے۔ اسے پتھر ماریے تب بھی اس کی یہ توقع دور نہیں ہوتی کہ شاید یہ چیز جو پھینکی گئی ہے کوئی ہڈی یا روٹی کا کوئی ٹکڑا ہو۔ پیٹ کا بندہ ایک دفعہ تو لپک کر اس کو بھی دانتوں سے پکڑ ہی لیتا ہے۔ اس سے بے اتفاقی کیجئے تب بھی وہ لالچ کا مارا توقعات کی ایک دنیا دل میں لیے زبان لٹکائے ہانپتا کانپتا کھڑا ہی رہے گا۔ ساری دنیا کو بس وہ پیٹ ہی کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ کہیں کوئی بڑی سی لاش پڑی ہوئی ملی جو کئی کتوں کے کھانے کو کافی ہو تو ایک کتا اس میں سے صرف اپنا حصہ لینے پہ اکتفا نہ کرے گا بلکہ اسے صرف اپنے لیے مخصوص کرنا چاہے گا اور کسی دوسرے کتے کو اس کے پاس پھٹکنے نہیں دے گا۔ اس شہوت شکم کے بعد اگر کوئی چیز اس پر غالب ہے تو وہ ہے شہوت فرج۔ اپنے سارے جسم میں صرف ایک شرمگاہ وہ چیز ہے جس سے وہ دلچسپی رکھتا ہے، اس کو سونگھنے اور چاٹنے میں مشغول رہتا ہے۔ بس مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کی خواہشات کے پیچھے دوڑنے والا آدمی جب علم اور ایمان کی رسی توڑا کے بھاگتا ہے اور نفس کی اندھی خواہشات کے ہاتھوں میں اپنی باگیں دے دیتا ہے تو پھر کتے کی حالت کو پہنچے بغیر نہیں رہتا، یعنی ہمتن پیٹ اور ہمتن شرمگاہ۔ ایک ایک لفظ ایسا ہے، میں نے تو روانی سے آپ کے سامنے پڑھ دیا، لیکن آپ ان الفاظ کو تنہائی میں بیٹھ کے ذرا دوبارہ پڑھیے گا یا سنیے گا کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی زندگی کو جس کو اللہ نے اپنی آیتوں کا علم عطا کرا، اور وہ آیتیں یہ بتا رہی تھی کہ دنیا میں اس کی زندگی کا مقصد کھانا پینا اور عیش کرنا نہیں ہے، بلکہ دنیا میں اس کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد دے کے بھیجا ہے، لیکن اس نے ان آیتوں کا علم حاصل کرنے کے باوجود بھی اپنے 24 گھنٹے کی مصروفیات، اپنی جسمانی صلاحیتیں، اپنی قابلیتیں، اپنی دوڑ بھاگ کو بس دنیا ہی کی خواہش کے پیچھے، جیسے کتے کی جو اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ کتے کی زندگی کس کے گرد گھومتی ہے، بس اس کی پیٹ اور اس کی شرمگاہ، ہمتن پیٹ اور ہمتن شرمگاہ نا، پیٹ کے تقاضے پورے ہو جائیں، شرمگاہ کے تقاضے پورے ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ وہ انسان جس کی سارا دن کی بھاگ دوڑ جو ہے، جس کا دماغ، جس کی صلاحیتیں، جس کی توانائیاں، جس کی جدوجہد، جس کا پیسہ، ہر چیز جو ہے بس وہ پیٹ 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 کے ذریعے سوچتی ہے۔ جو قوم کا ساری بھاگ دوڑ کا مقصد دنیا کی آسائشیں حاصل کرنا، اپنی ذاتی زندگی کے مفاد سے بلند تر کسی چیز کے لیے محنت کرنے کے لیے، کسی بلند نصب العین کے لیے اپنی زندگی کو، اور وہ بلند نصب العین قرآن کے صفوں میں اس نے پڑھ لیا، سورہ آل عمران میں پڑھا، سورہ بقرہ میں پڑھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں پڑھا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ نصب العین اس کے علم میں نہیں تھا، اس نے سب کچھ پڑھ لیا، لیکن اس کے باوجود وہ کیونکہ اس کا نفس جو مزے چاہتا تھا وہ ان مزوں سے باہر نکلنے کو تیار نہیں تھا۔ اس کا حال اللہ تعالیٰ نے، میں اس کو پڑھتے میں سوچ رہی تھی، اس وقت ہم ربیع الاول کے ظاہر مہینے میں ہم یہ بات تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کسی خاص دن یا خاص مہینے کے ساتھ محدود نہیں ہوتی، لیکن چونکہ ہماری ایک کہنا چاہیے کہ مجموعی طور پہ چاروں طرف ایک ماحول ایسا ہے، تو آپ یہ دیکھیے کہ ہم اللہ کی آیات کے ذریعے عشق محبت کے جو تقاضے ہیں، جو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اے ایمان لانے والو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیش قدمی نہ کرو۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جس معاملے میں اللہ اور اس کا نبی فیصلہ کر دے اس کے بعد وہ اپنی بات رکھے۔ یہ ایک دو مقامات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، لیکن ویسے تو اگر ہم دیکھیں تو پورے قرآن میں ہمیں یہ موضوع ملتا ہے، لیکن میں صرف بطور مثال آپ کے سامنے رکھ رہی تھی کہ آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کی ان آیات سے ہم یہ جب سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا کیا ہے، کہ ان کی عزت کی حفاظت کی جائے، ان کے مشن کو پورا کیا جائے، جو ذمہ داری وہ امت کو دے کے گئے ہیں اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اپنے نفس کو قابو میں کیا جائے۔
ہم سب کو پتہ ہے کہ اس کا تقاضا کیا ہے، لیکن ہم کہاں لگے ہوئے؟ وہ بہت پیاری جو نعت ہے نا، کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے سلا دیا، کہ جو میرے غم میں بھلا گیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا۔ ہم نے ایسے نہیں بھلایا، ہم نے اس کی مشن کو بھلا دیا، ہم نے اس راستے کو پیچھے کر دیا اور اپنی ذاتی خواہشات کو اور اپنی نفسانی لذات کو ہم نے زیادہ اہمیت دے دی۔ ہم میں سے کون شخص ایسا ہے جس کی زندگی میں، نجی زندگی کے مسئلے مسائل، مصروفیت، الجھنیں نہ ہوں گی؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے صحابہ نے ہمارے سامنے بحیثیت مومن جو کردار رکھا ہے، یا یہ جو 30 پاروں کا قرآن ہمارے سامنے کردار رکھتا ہے، اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا، بے غرض ہو کے اپنے رب سے اس اجر کے لیے، اس صراط مستقیم، اس جنت کے انعام کے لیے۔ لیکن اب ہماری زندگیوں نے، ہماری خواہشات نفسانی نے ہمیں وقت ایسے گھیر رکھا ہے، بس اپنا پیٹ اور اپنی ضرورت، اپنا پیٹ اور اپنی ضرورت۔ آج دنیا کو یہ سمجھانا، آج دیکھیے اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے حوالے سے کتنا بھی بے عمل مسلمان ہو، لیکن توہین رسالت برداشت نہیں کرتا، لیکن پھر توہین رسالت کے تحفظ کے لیے، یعنی اس کو جو لوگ کر رہے ہیں، ان کی زبانیں اور ان کے کردار کی اصلاح کے لیے جو کوشش کرنی مطلوب ہے، انفرادی سطح پر اور اجتماعی سطح پر، چاہے وہ بائیکاٹ کی مہم ہو، یا چاہے وہ لوگوں کو آگاہی دینے کی مہم ہو، یا چاہے وہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی جو رحمتیں ہیں وہ لوگوں کو متعارف کرنے کی ہو، اس کے لیے انسانوں کی زندگیوں کی محنتیں چاہیے۔ صرف سال میں کوئی ایک آدھ درس سن لے کے ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے ان آیتوں کا جو اللہ تعالیٰ نے عشق محمد کے حوالے سے یا مقام محمد کے حوالے سے ہمیں رہنمائی دی ہے، ہم نے ان آیتوں کی پابندی کر لی، یہ ہماری بھول ہے۔ لیکن اگر ہم اس کے بعد بھی، حقیقت میں اس وقت ہم سارا سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، اخبارات، مضامین اٹھا کے پڑھ لیں، کوئی کمی ہے مقام رسول اور عشق رسول کے تقاضے سمجھانے کی، لیکن ہم اس کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ جو آیتیں ہم قرآن میں پڑھ رہے ہیں، جو زندگی کی نشاندہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کر رہی ہے، کیا واقعی ہماری زندگی بھی اسی راستے پہ چل رہی ہے؟ اس جیسی نہ صحیح، بٹ ایٹ لیسٹ اس راستے پہ تو چل رہی ہو۔ لیکن آپ سوچیے کہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی تمام ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہی والی بات کہہ رہے ہیں کہ جو شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کی گواہی دیتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا نبی مانتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ جو آیات نازل ہوئی، جو مطالعہ ہم اس وقت کر رہے ہیں، اگر وہ ان آیتوں کے مطالعے کے باوجود بھی اپنی زندگی کو اپنے ہی نفس کی خواہشات کے دائرے میں بند رکھتا ہے، تو پھر اس کی حالت اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کتے کسی۔ یہ الفاظ اگر یہاں نہ لکھے ہوتے نہ مجھے یہ اجازت تھی اور ہمت تھی کہ میں آپ کے سامنے یہ الفاظ کہتی، اور نہ آپ کے اندر یہ اجازت اور ہمت ہو کہ آپ کسی دوسرے کو یہ مثال اس طرح سے سمجھائیں نہ یہ دیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے۔ اب یہ ہماری بد نصیبی ہے یا محرومی ہے کہ ہم قرآن میں ایسی سخت مثال پڑھ کر بھی جو اللہ تعالیٰ تشبیہ دے رہے ہیں، ہم اس کو بھی پڑھ کے روانی سے گزر جاتے ہیں، اپنی حالت پہ غور ہی نہیں کرتے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ تم یہ حکایات انہیں سناتے رہو، فقصص القصص، آیت نمبر 176، فقصص القصص لعلہم یتفکرون، تم یہ حکایات ان کو سناؤ، شاید یہ کوئی فکر کر لیں، شاید یہ کچھ غور کر لیں اپنی حالت پر۔ جملے دیکھیے کیسے ہیں نا، تم سناتے رہو، لوگ سننا چاہیں نہ چاہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ من آیات کو اگر ہم دیکھیں، ہم سیرت رسول کے عنوان سے، عشق رسول کے عنوان سے لوگوں کو جھومتے جھماتے رہیں، لوگ بڑے شوق سے سنتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ بھی ہم میٹھے 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 ہلکے ہلکے درس دیتے رہیں، لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑا سننے مزہ آتا ہے، بہت ہی ماشاءاللہ لذت ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ لیکن یہ آیات سکون نہیں پیدا کرتی، یہ جو بھی میں نے آپ کے سامنے آیات رکھی ہیں، یہ آیات اندر سے جھنجھوڑتی ہیں، اور ہم جھنجھوڑنا، ہم جاگنا نہیں چاہتے، ہم اپنی خواہشوں کے جنگل میں اپنے آپ کو مطمئن رکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں؟ تم یہ حکایات انہیں سناتے رہو۔ اللہ کو پتہ ہے کہ لوگ یہ سننا نہیں چاہتے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں یہ آیات رکھی ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کا علم عطا کرا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں پابند کر رہے ہیں
کہ لوگ سننا چاہیں نہ سننا چاہیں، لوگ پسند کریں نہ کریں، تم یہ آیات انہیں سناتے رہو، شاید یہ کبھی غور و فکر کر لیں، شاید زندگی میں کوئی لمحہ ایسا آ جائے جب یہ سمجھ لے کہ اللہ کا ذکر اور اللہ کا کلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان سے کس زندگی کا تقاضا کر رہی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کی زندگیوں میں ایسے وقت آئے ہیں اور آئیں گے انشاءاللہ۔ ہر انسان ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، یقیناً ہر انسان کی زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ضرور ہوتا ہے جب انسان بدلتا ہے۔ بس سوچنا صرف یہ چاہیے کہ اگر میں اس ٹرننگ پوائنٹ کے انتظار میں بیٹھی رہی تو پتہ نہیں میری زندگی کتنی مجھے مہلت دے۔ اس لیے بہتر یہ ہے امام غزالی کے الفاظ میں کہ نیکی کو آج اور ابھی کر لو، اس لیے کہ کل کی مہلت کسی کے پاس نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں نا، فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، شاید کچھ فکر کر لیں، اتنی دنیا کی فکروں میں بھرے پڑے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو فکر دینا چاہتا ہے، اس ہمیشہ کی زندگی کے لیے جو رہنمائی دینا چاہتا ہے، جو اپنی محبت محسوس کرا رہا ہے، شاید لوگ اپنے نفس کے تقاضوں سے باہر نکل کر اور دنیا کی اس کشش سے باہر نکل کر سوچ لیں اور اس ہمیشگی کے انعام کی فکر کر لیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سَاءَ مَثَلًا لِلْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، بڑی ہی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ کن کی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں؟ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، پڑھا سمجھا لیکن مان کے نہ دیا۔ انہوں نے دراصل کیا کرا؟ وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، انہوں نے کسی پہ سب سے پہلے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، قرآن جگہ جگہ کہتا ہے انسان جب خود سری کرتا ہے اپنے رب کے مقابلے میں، اپنی ذہانت، اپنے علم، اپنی سمجھ، اپنے علم، اپنی دولت، اپنی ترقی کی بنیاد پر جب انسان اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے، وہ کسی پہ ظلم تو بعد میں کرے گا، سب سے پہلے وہ اپنی جان کے ساتھ ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ دنیا میں بھی نقصان اٹھاتا ہے اور آخرت کا تو نقصان ہے ہی۔ آپ دیکھ لیجئے دنیا کا نقصان ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ کسی پل ایسا لگتا ہے کہ سکون جو ہے وہ زندگیوں سے فرصت ہو، بالکل رخصت ہو گیا ہے نا۔ جن کے پاس دولت ہے وہ دوسری طرح سے بے سکون ہے، جن کے پاس دولت نہیں ہے، دنیا کا سامان زندگی کم ہے، وہ کسی اور طرح سے بے سکون ہے۔ ہر انسان ایسا لگتا ہے ایک عجیب ہیجانی کیفیت میں، ایک عجیب بھگدڑ سی مچی ہوئی ہے نا، اور انسان کبھی سکون کی تلاش میں کبھی کچھ تلاش کرتا ہے، کبھی کچھ تلاش کرتا ہے نا۔ وہ بڑا پیارا جو ایک مصرع ہے نا، سکون دل تم کہاں ڈھونڈتے ہو، سکون دل ہے نظام مدینہ۔ اصل تو سکون دل تمہیں وہاں سے ملے گا، لیکن اس نظام مدینہ کے لیے جدوجہد کرنے والے کہاں پائے جاتے ہیں؟ نام لینے والے تو نظام مدینہ کے بہت موجود ہیں، لیکن اس نظام مدینہ کے لیے اپنی جانیں کھپانے والے کہاں ہیں؟ ہماری تاریخ کے صفوں میں یہ گواہی موجود ہے کہ جنہوں نے اس مدینے کے نظام کے لیے مکے میں جدوجہد کری تھی، ان میں سے بہت سارے لوگوں نے مدینے کے اس نظام کی رحمتیں، اللہ کیا سے ان کا بلاوا آ گیا تھا، نہیں دیکھی تھی، لیکن وہ اللہ کیا کامیاب گئے۔ اللہ کرے کہ ہم اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے جو نظام مدینہ کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے، اللہ کرے ہم اپنی زندگیوں کو لگا سکیں، اور جو ہماری اپنی پرسنل قسم کی جو نفسیاتی یا انسانی یا ذاتی ہمارے مسائل ہیں، ان کو ہم پیچھے رکھ کر اس اصل مقصد کی طرف آ سکیں جس کی طرف ہماری یہ قرآن کی آیات ہمیں متوجہ کر رہی ہیں، اور ہم اپنے آپ کو ظلم سے بچا سکیں جو ظلم انجانے طور پر ہم اپنے ساتھ کر رہے ہیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، سمجھ ہی نہیں رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں ہم اپنی جانوں کو آرام دے رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں زیادہ پیسہ، زیادہ دنیا کی خواہشات، زیادہ دنیا کی نعمتیں حاصل کر کے ہم شاید اپنی جانوں کو آرام دے رہے ہیں۔ لیکن قرآن سمجھاتا ہے کہ اگر تم ان نعمتوں کا اس طرح حق ادا نہیں کر رہے جو رب کو مطلوب ہے، تو پھر تم دراصل سب سے بڑا ظلم اپنی جان پہ کر رہے ہو۔ حالانکہ آپ دیکھیے ہم اور آپ ہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ربنا ظلمنا انفسنا،
اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کرا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کرا، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کرا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بچانا چاہ رہا ہے کہ لوگوں اپنی جانوں کے دشمن مت بنو۔ یہ جو تم صبح سے شام اپنی خواہشات اور اپنی مصروفیات میں زندگی گزار دیتے ہو، اور جو طرز زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمہارے سامنے موجود ہے حدیث کی صورت میں، قرآن کی صورت میں، تم اس طرز زندگی کے بجائے اپنے اپنے تم نے پیمانے بنا رکھیں، تو دراصل تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ اپنی جانوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہو۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 178 اور 179، مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جسے اللہ ہدایت بخشے بس وہی راہ راست پاتا ہے، اور جس کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے وہ ناکام اور نامراد ہو کے رہتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس دل ہیں مگر وہ ان سے سوچتے نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں۔ وَلَهُمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ اولئک ہم الغافلون، یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے گئے۔ آیت نمبر 179 کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کے الفاظ اور اس کا ترجمہ، اللہ تعالیٰ کے الفاظ اور اس کا ترجمہ، یہ وہی الفاظ ہیں نا جو ہمارا آپ بہت جھوم جھوم کے تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دل ہیں سوچتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں سنتے نہیں ہیں۔ یعنی یہ بہترین نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کری ہیں، اور ان سے اپنی دنیا کے سارے کام لے رہے ہیں، لیکن ان نعمتوں سے نہیں کام لے رہے، تو وہ کام نہیں لے رہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں دی ہیں۔ اللہ نے دل دیا تھا کہ اس دل میں اللہ کی اور اس کے نبی کی محبت بٹھا کے اس راستے پہ چل لو جس کا انجام جنت ہے، نہیں سوچتے۔ اس دل نے ایسا پاگل کرا ہے کہ دنیا کی خواہشات سے فرصت ہی نہیں ہے۔ اللہ نے آنکھیں دی تھیں کہ چاروں طرف دیکھو کہ اللہ کے راستے پہ چلنے والے اور اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ دیکھو ساری کائنات کو دیکھو میری اطاعت کر رہی ہے، مجھے سجدہ کر رہی ہے، مگر یہ ان آنکھوں سے اپنی نفس کی ضرورت کے سارے فائدے حاصل کرتے ہیں، مگر میری نشانیوں سے نصیحت نہیں حاصل کرتے۔ کان ہیں ہر بات سنتے ہیں، مگر قرآن کی بات بھی سنتے ہیں مگر اثر ہی نہیں لیتے۔ لہٰذا کون ہے؟ آپ کو شاید یاد ہوگا، مجھے یاد ہے ہم لوگوں نے جب قرآن نہیں سمجھا تھا اور ہم لوگ پڑھا کرتے تھے تو سورہ بقرہ میں ایک الفاظ تھے، آپ کو یاد ہوگا ہیں، سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ نہیں پلٹیں گے۔ اس وقت ہمیں ان الفاظ کی سمجھ نہیں تھی، ہم ان الفاظ کو یاد کرتے تھے اور سمجھتے تھے ہمیں تو بڑی جلدی سبق یاد ہو گیا نا۔ لیکن اب جب اللہ تعالیٰ نے قرآن سمجھنے کی توفیق دی ہے تو اب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں کہ بظاہر آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، دل بھی ہیں، لیکن اگر یہ ساری نعمتیں اس مقصد کے لیے استعمال نہیں ہو رہی جس مقصد کے لیے اللہ نے یہ قرآن اور یہ زندگی دی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان چیزوں کا سارا اگر وہ استعمال نہیں ہو رہا تو پھر اس انسان کی زندگی جانوروں سے بھی گئی گزری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی گئی گزری۔ اب آپ دیکھیں یہ بھی جملہ کوئی بہت محبت بھرا جملہ تو نہیں ہے، اس جملے میں بھی اس غصے کی جھلک نظر آ رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا تم جانور نہیں، تم تو جانور سے بھی گئے گزرے ہو گئے، تم انسان کہلانے کے حقدار نہیں، تم تو انسانیت کے مقام سے بھی گر گئے نا۔ اللہ تعالیٰ کا یہاں پر یہ انداز ہے، اور پڑھنے والوں کی یہ حالت ہے کہ جھوم جھوم کے ان آیتوں کو پڑھتے چلے جاتے ہیں، ایک لمحے کے لیے نہیں سوچتے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کتے سے تشبیہ دی، اس آیت میں اللہ نے بدترین جانوروں سے تشبیہ دی، سوچتے ہی نہیں ہے۔
محسوس ہی نہیں کرتے، سمجھتے ہی نہیں ہیں، بس ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، بس پڑھے جا رہے ہیں پڑھے جا رہے ہیں پڑھے جا رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ رکتے نہیں ہیں، رک لیتے ہیں تو سمجھتے نہیں ہیں، سمجھ لیتے ہیں تو اس راستے پہ اپنے نفس کو چلانے کی ہمت اپنے اندر پیدا نہیں کرتے. کون ہے یہ لوگ؟ اولئک ھم الغافلون. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگ ہیں. اور غفلت کی نشاندہی قرآن پاک کے الفاظ میں الہاکم التکاثر. یہ جو غفلت کی بیماری ہے نا، یہ اصل میں دنیا کی خواہشات کی کثرت کی بیماری ہے. حتی زرتم المقابر. اور یہ مت سمجھنا کہ یہ آج ہے کل نہیں رہنے کی، نہ، تم لوگ اپنی قبروں تک پہنچ جاؤ گے. اگر ان آیات کے ذریعے تم نے اپنی اس کثرت کی غفلت کو قابو میں نہ کرا تو دن پہ دن گزرتا جائے گا. میں سوچ رہی تھی، آپ لوگ دیکھیے سردیوں کے دن قریب آ رہے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کتنی تیزی سے سورج جو ہے نا وہ یعنی دن چھوٹا ہوتا چلا جا رہا ہے. اور کبھی تھوڑی دیر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق تھوڑی دیر بیٹھ کے اللہ کی کائنات پہ غور کرو تو ہر گزرنے والا دن ایک سوچ دے کے جا رہا ہوتا ہے کہ میری زندگی کا اور میرے عمل کا ایک دن اور کم ہو گیا، میری مہلت عمل اور کم ہو گئی نا. ہم ان گزرتے ہوئے، اور ہم آپس میں بات بھی کر رہے ہوتے ہیں، سال مہینوں میں گزر رہے ہیں، مہینے دنوں میں گزر رہے ہیں اور دن لمحوں میں گزر رہے ہیں. یہ ساری باتیں ہم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان ساری باتوں کا کنکلوڈ ہم یہ نہیں نکال رہے ہوتے کہ میں نے ان گزرے ہوئے دنوں کو اپنے حق میں اللہ تعالیٰ کیا جمع کرایا یا اپنے خلاف گواہی کے طور پہ جمع کرایا. اصل فکر تو یہ کرنی چاہیے. باقی تو سورج کا کام ہے اللہ کی اطاعت کرنا، اپنے وقت سے نکلے گا اپنے وقت سے ڈوب جائے گا. کائنات نہ پہلے کسی کے لیے ٹھہری ہے نہ میرے اور آپ کے لیے ٹھہری گی. اصل تو یہ ہے کہ ہر گزرتا ہوا وقت مجھے مواقع دے رہا ہے کہ انویسٹمنٹ کر لو، اس لیے کہ آنے والا وقت کوئی ضمانت نہیں لے کر آ رہا، مگر غفلت، وہی خواہشات، وہی نیکیوں کا اطمینان. اللہ اچھے ناموں کا مستحق ہے، اس کو اچھے ہی ناموں سے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے نام رکھنے میں راستے سے منحرف ہو جاتے ہیں، راستی سے منحرف ہو جاتے ہیں. جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا بدلہ پا کے رہیں گے. اب چونکہ تقریر اپنے اختتام پہ پہنچ رہی ہے، اس لیے خاتمہ کلام پر نصیحت اور ملامت کے ملے جلے انداز میں لوگوں کو ان چند گمراہیوں پہ، یعنی اب سورہ اعراف چونکہ اختتام پہ آ رہی ہے تو اس کے بارے میں مولانا نے لکھا ہے، اس لیے خاتمہ کلام پر نصیحت اور ملامت کے ملے جلے انداز میں لوگوں کو ان چند نمایاں ترین گمراہیوں پہ خبردار کیا جا رہا ہے. اور ساتھ ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں جو انہوں نے غیر سنجیدہ رویہ اختیار کر رکھا ہے اس کی غلطی سمجھاتے ہوئے انہیں اس کے برے انجام سے خبردار کیا جا رہا ہے. یعنی تم ایک آیت سے لے کے، پہلی آیت سے لے کے 180 آیات تک پہنچ چکے نا. اللہ نے قوموں کے واقعات بتا دیے، اللہ تعالیٰ نے عہد کے بارے میں بتا دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کی طرح متوجہ کر دیا، اللہ تعالیٰ نے وہ مثال دے کے کہ اگر اتنا کچھ پڑھنے کے بعد بھی تم خواہشات کے جنگل سے اپنے آپ کو نکالنے میں کامیاب نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ نے جانور کی مثال بھی دے دی. اب چونکہ اختتام ہو رہا ہے، اب اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں کہ دیکھو اگر اتنا کچھ پڑھنے کے بعد بھی تم لوگ اپنی زندگیوں کی اصلاح نہیں کرو گے تو پھر کیا انجام تمہارا منتظر ہے، بڑا برا انجام ہے. اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ اچھے ناموں کا مستحق ہے. یہ بات یہاں پہ کیوں رکھی؟ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ انسان جس کے بارے میں جیسا تصور رکھتا ہے نا اسی لحاظ سے اس کا انالیسس بھی کر رہا ہوتا ہے. یعنی اگر کسی کا نام شیطان ہے تو یا ایسا کوئی نام ہے تو ہم اس کے بارے میں یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا نام ایسا ہے تو اس کا کردار بھی ایسا ہوگا. لیکن اگر کسی کا نام عبد الرحمن ہے تو فوراً ہم یہ کہتے ہیں کتنا پیارا نام ہے. عباد الرحمن ہم فوراً کہتے ہیں کتنا پیارا نام ہے، اس نام کی لاج بھی رکھنا نا. تو یہاں پہ یہ چیز سمجھائی جا رہی ہے کہ دیکھو جس اللہ نے تمہیں 180 آیات تک رہنمائی دی ہے وہ اللہ جو ہے وہ اچھے ناموں سے پکارنے کا مستحق ہے. وہ بڑا بہترین ذات ہے، اس کو اچھے ناموں سے پکارو. اور اگر تم اچھے ناموں سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور برتری. 99 نام اسماء الحسنہ تو ہمیں یاد ہوں گے، نہیں تو نہیں ہوں گے تو کر لیں گے یاد. لیکن اصل یہ بات ہے کہ اس کا ہر نام جو ہے وہ اس کی بہترین صفت کی عکاسی کر رہا ہے. اور یہ بات سمجھا رہا ہے کہ اللہ کے لوگوں
جس اللہ کو اتنے بہترین ناموں سے پکار رہے ہو، اس اللہ کی اطاعت کرنے میں کیا جھجک ہے؟ اور اس اللہ کو راضی کرنے میں اپنے نفس پر اگر قابو پالو گے تو کون سا نقصان ہو جائے گا؟ سمجھانا تو یہ مقصد ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 183، ہماری مخلوق میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ہدایت اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتا ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو انہیں ہم بتدریج ایسے طریقے سے تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر تک نہیں ہوگی۔ میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، میری چال کا کوئی توڑ نہیں۔ اب آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ جو میں نے ساری نصیحتیں پیچھے بیٹا آسان ہو جائے، میں بات مکمل کرتی ہوں۔ آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی کہ یہ جو پیچھے جتنی ہم نصیحتیں کرتے آ رہے ہیں، جو بھی رہنمائیاں دیتے آ رہے ہیں، تو سننے والوں میں یا پڑھنے والوں میں اللہ تعالیٰ نے ہماری مخلوق میں ایک گروہ ایسا ہے جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق اور حق کے مطابق انصاف کرتا ہے۔ حق کے مطابق انصاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنے آیات میں اللہ تعالیٰ نے رہنمائی دی ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کے معاملات کو مرتب کرنا اور اپنے نفس کو قابو میں رکھنا، یہ دراصل کیا ہے؟ حق کے مطابق اور ہدایت کے مطابق انصاف کرنا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بے شک لوگوں کی اکثریت جو ہوتی ہے وہ تو ڈھٹیائی کرتی ہے، لیکن الحمدللہ ہر دور میں ایسے لوگ، ایک مختصر گروہ ایسا ضرور ہوتا ہے کہ جو ہماری ہدایات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کرے کہ میں اور آپ اپنے آپ کو اس گروہ میں شامل کرنے والے بن جائیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ ہماری آیات سے نئی نصیحت حاصل کرتے انہیں ہم بتدریج، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ہم نے شیطان کے بارے میں بھی یہ بات پیچھے پڑھی تھی کہ وہ ان کو آہستہ آہستہ بہکا کر اپنے پھندے میں لے آیا، اور یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم انہیں بتدریج ایسے طریقے سے تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر تک نہیں ہوگی، ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں، ہماری چال کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ جب انسان اللہ کی نصیحتوں کو تسلسل سے پڑھتا رہتا ہے اور اس کے باوجود ان آیتوں کی پابندی نہیں اختیار کرتا، تو ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی، سٹیپ بائی سٹیپ اس کا ایمان کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر پہلے وہ ایک غلطی کرتا ہے، پھر پہلے وہ ایک جھوٹ بولتا ہے، پھر وہ دو جھوٹ بولتا ہے، آہستہ آہستہ کہتے ہیں نا، جس طرح سے ایک نیکی اپنے پیچھے نیکیوں کا ایک سلسلہ لاتی ہے، اسی طرح برائی بھی اپنے پیچھے برائیوں کے سلسلے لے کر آتی ہے۔
اگر ہم ایک نیکی پہ مضبوط ہوں گے اور انشاءاللہ اگلی نیکی کا ارادہ کریں گے تو رب کی رحمت سے اور اپنی نفس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ رب کی رحمت سے نیکیاں کرنے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے. لیکن اگر ہم وہی دنیا کی ایک خواہش کے پیچھے دوڑیں گے، اس کے پیچھے دوسری خواہش، اس کے پیچھے تیسری، پھر لازماً وہ جملے ہزار خواہش ہے ایسی کہ ہر خواہش پہ ہم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے. وہی ہماری زندگیاں نظر آ رہی ہیں. وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نہیں مانیں گے ہماری نصیحت سے نصیحت حاصل کریں گے، انہیں ہم بتدریج ایسے طریقے پہ تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ ان کو خبر ہی نہیں ہوگی. اور میں تو ڈھیل دے رہا ہوں، وہ سمجھ رہے ہیں سب سیٹ ہے نا. اصل تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے، لیکن اس ڈھیل کا انجام بڑا سخت ہے. اور کیا ان لوگوں نے کبھی سوچا نہیں کہ ان کے رفیق پہ جنون کا کوئی اثر نہیں ہے؟ وہ تو ایک خبردار ہے جو برا انجام سامنے آنے سے پہلے صاف صاف خبردار کر رہا ہے. کیا ان لوگوں نے آسمان اور زمین کے انتظام پہ کبھی غور نہیں کیا؟ اور کسی چیز کو بھی جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے آنکھیں کھول کے نہیں دیکھا؟ اور کیا یہ بھی انہوں نے نہیں سوچا شاید ان کی مہلت زندگی پوری ہونے کا وقت قریب آ لگا ہو؟ پھر آخر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تنبیہ کے بعد اور کون سی بات ایسی ہو سکتی ہے جس پر یہ ایمان لائیں؟ جس کو اللہ تعالیٰ رہنمائی سے محروم کر دے اس کے لیے پھر کوئی رہنما نہیں ہے، اور جسے اللہ انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے. ان آیات میں آیت نمبر 184، آیت نمبر 185، آیت نمبر 186، میں نے 3 آیتوں کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا ہے. ان ساری آیتوں کو اگر ہم کنکلوڈ کر لیں تو اللہ تعالیٰ صرف اس چیز کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو پیارے نبی کی دعوت ہے، چاہے اس وقت جو وہ قریش مکہ کو دے رہے تھے یا آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، مگر ان کی دعوت جو اللہ تعالیٰ نے ان کے حوالے کری وہ قرآن کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے. جس طرح اس وقت اس دعوت کے پیش کرنے والے کو لوگ ٹھکرا رہے تھے، اسی طرح آج اس دعوت کے تقاضے پیش کرنے والوں کو لوگ قبول نہیں کرتے کھلے دل سے نا. کچھ قبول کرتے ہیں جو اپنی مرضی کا ہوتا ہے، بیشتر کو رد کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ تم اپنے چاروں طرف اٹھا کر تو ذرا نظر دیکھو، اللہ تعالیٰ کی کسی چیز کو نگاہ اٹھا کر دیکھو، ہر چیز تمہیں رب کی اطاعت گزار نظر آ رہی ہے. تو اگر یہ نبی جو ہے یہ قرآن جو ہے یہ تمہیں اللہ کی اطاعت کے راستے کی طرف بلا رہا ہے تو یہ کون سی مزہ خیز بات ہے؟ ہم کہتے ہیں کامن سینس کی بات ہے کہ ظاہر ہے جب ہر کائنات کی شے اپنے رب کی اطاعت کر رہی ہے تو یہ ایک انسان ہی تو ہے نا، آخر یہ خود سری کیوں کر رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ان آیات سے یہ والی بات کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم لوگ جو نہیں اللہ کی نصیحت کو سنجیدگی سے لے رہے، تمہیں اندازہ نہیں ہے تمہاری مہلت زندگی شاید ختم ہو رہی ہو. تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ اگر تم نے نبی کی ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھایا تو اللہ تمہیں اپنی رہنمائی سے محروم کر دے گا. تم سوچو تو صحیح، تم اپنے نفس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اپنا کیسا نقصان کر رہے ہو. دیکھیے یہ بالکل ایسی کیفیات جملے ہیں اللہ تعالیٰ کے جیسے ایک ماں اپنے بچے کو کسی نقصان سے بچانا چاہتی ہے نا. ہر لفظ، ہر انداز، ہر وہ طریقہ اختیار کرتی ہے کہ کسی طرح بچہ جو ہے بچ جائے. اور بچہ کہتا ہے تو ہر وقت میرے پیچھے پڑی رہتی ہیں، ہر وقت ہر بات میں یہی کہتی رہتی ہے نا. اللہ تعالیٰ کا انداز اگر ان آیتوں میں بھی اٹھا کے دیکھیے کہ تم نے سورہ اعراف کی 100 تقریباً 86 آیتیں پڑھ لی ہیں اور پھر بھی تم اپنی خواہشات نفس کی قابو میں کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہے، اور پھر بھی تم وہی اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہو، اور ابھی بھی تم اپنے چاروں طرف اللہ تعالیٰ کی نظام کائنات کو نہیں دیکھ رہے. اگر تم ان ساری چیزوں سے، اللہ کی مثالوں سے بھی تم نہیں کپا رہے تو پھر یہ سمجھ لو کہ اللہ پھر اس کو جس کو رہنمائی سے محروم کر دے، جس نے اللہ کی آیات سے، ہم کہتے ہیں نا جو پانی کے چشمے کے پاس بیٹھ کر بھی پیاسا ہی واپس لوٹ گیا وہ بڑا بدنصیب ہے. اسی طرح جو ہدایت کا سرچشمہ قرآن ہے اس نے اس سرچشمے کو سمجھ لیا اور پھر بھی اس راستے پہ اپنے آپ کو نہ چلا سکا، اس سے بڑا بدترین محروم اور کوئی ہو نہیں سکتا. وہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں واضح کرا ہے. آخری آیتیں ہیں. یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں آخر وہ قیامت کی گھڑی کب نازل ہوگی. اب دیکھیں جب لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے نا قیامت، آج بھی لوگ کہتے ہیں ارے چھوڑو جب آئے گی جب دیکھا جائے گا نا.
اس دور میں بھی اگر وہ لوگ قیامت کو سنجیدہ نہیں لیتے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ قیامت کو ماننے کا مطلب کیا ہے، اپنی زندگی کے رویے میں سنجیدہ ہو جاؤ۔ آج قیامت کو تو لوگ مانتے ہیں مگر زندگی کے رویے پہ سنجیدہ نہیں ہوتے، یعنی ماننا نہ ماننا تقریباً برابر ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ قیامت کی گھڑی کب نازل ہوگی، کہو اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے، اسے وہ اپنے وقت پہ ظاہر کرے گا، آسمانوں اور زمین میں وہ بڑا سخت وقت ہوگا، وہ تم پر اچانک آ جائے گی۔ یہ لوگ اس کے متعلق تم سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا تم اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہو، کہو اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے، مگر اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو میں اپنی ذات کے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اللہ جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا، میں تو محض ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری بات مان لیں۔ اس آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو لوگوں کے اعتراضات ہوتے ہیں نا کہ اچھا تم ہمیں قیامت کی اور اس انجام کے بارے میں ڈرا رہے ہو، اچھا یہ تو بتاؤ کب آئے گی، اچھا یہ تو بتاؤ کیسی ہوگی نا، جو آج نان سیریس مسلم کا ایٹیٹیوڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، اور اس کے بارے میں آپ نے واقعات بھی پڑھے ہوں گے کہ اگر صحابہ پیارے نبی سے پوچھتے تھے کہ قیامت کب آئے گی تو وہ فرماتے تھے یہ بتاؤ تم نے اس کی تیاری کیا کری ہے نا، وہ تو اپنے اور مومن کی قیامت تو، انسان کی قیامت تو اس کی موت کے ساتھ، اس کے آخری ہچکی کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے۔ ادھر سانس رکی، ادھر منکر نکیر سوال لینے آ گئے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ ابھی قیامت کی وہ نشانی نہیں آئی یا وہ نشانی نہیں آئی یا اس کی کیا، بجائے اس معلومات میں پڑھنے کے اس بات کی فکر کرو کہ تمہاری تیاری کیا ہے اس قیامت کے لیے نا، اور اس کے آنے کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ جو تمہیں اس قیامت کے آنے کی خبر دے رہا ہے اس کو خود بھی نہیں پتا، اور جو تمہیں اس قیامت کے آنے کی تیاری کی طرف متوجہ کر رہا ہے وہ خود بھی تمہارے جیسا ایک بے بس انسان ہے، وہ اپنی ذات کے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، وہ تو صرف اللہ کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہے۔ لوگ کہتے تھے نا اچھا اگر ایسا ہے تو پھر اللہ تمہاری فرشتوں کے ذریعے مدد کیوں نہیں کرتا، اچھا پھر تمہیں اس نے اس طرح کیوں، جیسے آج لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہی والی حالت جب بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہلوایا، کہہ دو کہ میں تو غیب کا علم نہیں رکھتا، وہ تو سب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، میں تو محض ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری بات مان۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مقام بیان کیا جا رہا ہے کہ انہیں کوئی علم غیب نہیں ہے، اور ان کی ذمہ داری کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیغام دیا ہے اس سے لوگوں کو جگا دیں، خبردار کر دیں آنے والے وقت سے، اور جو مان لیں ان کو خوشخبری دے دیں۔ تو ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے کہ جب پیارے نبی سے زیادہ محترم ہستی تو اس کائنات کو نہ کبھی نصیب ہوئی ہے نہ ہوگی، جب ان کو غیب کا علم نہیں دیا گیا تو اس کے بعد جو ان کے بارے میں ہم لوگ گمان کرتے ہیں ولی اللہ اور فلاں اور ڈھمکا اور عجیب عجیب تصورات میں جو ہم لوگ جا رہے ہیں، ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد یہ بات آتی ہے کہ علم غیب تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے اللہ کے پاس ہے، کسی ہستی کو اس نے اختیار نہیں دیا ہے۔ لہٰذا کسی کے بارے میں جو کہ عموماً ہم انسانوں کے اندر ہوتا ہے، اگر کسی کی علم اور قابلیت ذرا ایسی ہوتی ہے تو ہم اس سے اتنے زیادہ محروم ہوتے ہیں کہ اچھا اس سے بتاؤ کہ پھر آنے والے کل میں کیا ہوگا، اچھا یوں بتاؤ، اچھا یوں بتاؤ، اچھا یوں بتاؤ۔ دراصل کیا کہا، نہیں، اللہ کے تعالیٰ کا علم منتقل کرنے والا علم الغیب نہیں جانتا، کوئی بھی نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور صرف اللہ کا پیغام پہنچانے والے کی ذمہ داری کیا ہے، لوگوں کو خبردار کر دیں اور جو مان لیں ان کو خوشخبری سنا دیں۔ اللہ کرے ان آیتوں کے ذریعے جو ہم خبرداری اپنے لیے ایک کہنا چاہیے ایک جاگنے والا، ایک جھنجھوڑنے والا کیفیت اگر ہم اپنے اندر محسوس کریں تو اللہ کرے ہم اپنے آپ کو اس کیفیت میں ڈال کے، اپنے آپ کو جھنجھوڑ کے اور جگا کے اپنے آپ کو خوشخبری سننے والوں کے، خوشخبری سننے والے گروہوں میں شامل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ کرے، اللہ تو چاہتا ہے ہم ایسا کریں، لیکن اگر ہم خود نہ کریں تو ہم نے سورہ رات کی آیت پڑھی، اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود کوشش نہیں کرتی۔ اللہ کرے میں اور آپ اس آگاہی سے خبردار ہو جائیں اور اپنے لیے خوشخبریاں سمیٹنے والے بن جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔
ایک بات میں آپ لوگوں سے کہنا چاہ رہی تھی، چونکہ عصر کی نماز کا وقت اور قریب ہوتا جا رہا ہے، انشاءاللہ پھر آئندہ سے ہم 15 منٹ اور پہلے کر لیتے ہیں. مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس سلسلے میں کوئی مسئلہ نہیں ہونے کا. 3:30 سے انشاءاللہ 4:30 انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ جمعرات سے 3:30 سے 4:30 میں ٹھیک ٹائم پہ شروع کر دیتی ہوں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے زبان کی جو پاسداری ہوتی ہے، الا اس کے کوئی ٹیکنیکل ایشو ہو جو میرے بس میں نہ ہونا، نہیں تو میری انتہائی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ایگزیکٹ ٹائم پہ شروع کروں. کہ دراصل زبان کی پاسداری ایک مومن کی، دراصل جو ہمارے مزاج بن گئے نا کچھ ٹائم، لیکن ایک مومن کی جو ایک ایمان کی شناخت کی علامت ہے وہ زبان کی پاسداری ہے، الا اس کے کہ کوئی ایسا شدید عذر ہو جو آپ کے بس سے باہر ہو. اس لیے آپ لوگ بھی کوشش کر لیجیے گا کہ انشاءاللہ ٹھیک ٹائم کی پابندی سے 3:30 سے 4:30 پہ انشاءاللہ ہم اپنے اس سلسلے سے جڑنے کی کوشش کر لیں اور دوسروں کو بھی متوجہ کریں. اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ پیدا کرا ہے، اور عموماً لوگ تھوڑا سا یہ والی بات کہتے ہیں کہ لوگوں کے مزاج ایسے ہوتے ہیں، لوگ میٹھا میٹھا سننا چاہتے ہیں. لیکن یہ جو آیات ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی، آپ ان آیتوں کے ذریعے لوگوں کو سمجھائیے کہ دیکھو لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبی کو بھی صرف خوشخبری بنا دینے والا، اب تو کوئی پیارے نبی جیسا قائم مقام ہو بھی نہیں سکتا نا، لیکن پیارے نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے ڈرانے والا، بشیرا و نذیرا، ڈرانے والا، خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا. لہٰذا اگر ہمارا رجحان یہی ہے کہ ہم بس میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا سن کے اپنی زندگی میں مست رہیں، تو یہ قرآن کا پیغام نہیں ہے. ہمیں اپنے آپ کو جگانا ہوگا اور ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا ہوگا. وما علینا الا البلاغ. چلیے دعا کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. ہم سے بہت محبت کرنے والے پروردگار، آپ کے اس کلام ہدایت کے ذریعے اللہ جو رہنمائی آپ ہمیں عطا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں ان آیتوں کے پیچھے پیچھے اپنی زندگیوں کو ڈالنے والا بنا دیجئے. اے اللہ ہمیں ان آیتوں کی بہترین پیروی کرنے والا بنا دیجئے. اللہ ہمیں اپنی حالت کی اصلاح کرنے والا بنا دیجئے. اللہ رب العزت آپ نے ان آیتوں میں جو مثال دی ہے، اے اللہ ہمیں اس خوفناک مثال کے اس صرف سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے والا اور اپنے گھر والوں کو اور اپنی نسلوں کو بچانے والا بنا دیجئے. اے اللہ ہماری آنکھیں کھول دیجئے. اے اللہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ جو بہترین اس امت کے لیے خیر اور رحمت کا سبب بن کر آئے، اللہ ہمیں ان کی قدر پہچاننے والا بنا دیجئے. اللہ ہمیں ان کی قدر، ان کے مشن کو آگے بڑھانے والا بنا دیجئے. اللہ ان کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دیجئے. اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں کے ارادوں کو خاک میں ملا دیجئے. اللہ ہمیں بھی بحیثیت مسلمان اپنا فرض ادا کرنے والا بنا دیجئے. اے اللہ جو تیرے دین کے، تیرے نبی کے دشمن ہیں، اللہ وہ ہمارے بھی دشمن ہیں. اللہ ہمیں ان دشمنوں کا مقابلہ کرنے والا بنا دیجئے. اللہ ہمیں ان دشمنوں کی مروبیت سے بچا لیجئے. اللہ ہمیں اپنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے، حفاظت کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرنے والا بنا دیجئے. اے اللہ ہمیں ایک باغیرت مسلمان، عزت رکھنے والا، غیرت رکھنے والا، حمیت رکھنے والا مسلمان بنا دیجئے. اے اللہ ہمیں دنیا کی اس کثرت کی خواہش سے محفوظ فرما دیجئے. ہمارے تمام مرحومین کی بہترین مغفرت فرما دیجئے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دیجئے جو اس دنیا میں آپ کے دین کی اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو سرخرو کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. اللہ ہمیں بھی تن من دھن سے اس راستے میں اپنی جانیں کھپانے والا بنا دیجئے اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. اللہ ہم کو، ہماری نسلوں کو، اللہ ہمارے، اے اللہ ہمارے اہل و عیال کو، اللہ اے اللہ تمام مسلمانوں کو اللہ دین کی اقامت کے راستے پہ مستعد کر دیجئے. اللہ ہمیں زندگی کا مقصد سمجھا دیجئے. اللہ ہمیں وہ دل دے دیجئے، وہ آنکھیں دے دیجئے، وہ کان دے دیجئے جو آپ کی بات کو، جو آپ کے کلام کو بہترین طریقے سے سمجھ سکیں. اللہ ہمارے تمام خطاؤں سے
درگزر فرما دیجئے اور ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے. ہمارے تمام مرحومین سے راضی ہو جائیے اور ہمیں جنت میں ہمارے مرحومین سے اچھی جگہ ملاقات کرا دیجئے. اے اللہ یہ قوم جو عشق نبی کے دعویدار ہے اللہ، اس کو عشق نبی کے صحیح تقاضے سمجھا دیجئے اللہ. ان لوگوں کی کثرت پیدا کر دیجئے اللہ جو قوم کو سمجھانے والے ہو جائیں. اے اللہ درد دل مسلمان بنا دیجئے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی امت کا درد ہمارے دلوں میں پیدا کر کے ہمیں اپنی زندگی اس کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. ہمارے اوقات میں ہماری صلاحیتوں میں برکت عطا فرما دیجئے. ہم سے راضی ہو جائیے اور ہم کو خوش کر دیجئے. آمین ثم آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.